السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ کے سب خیریت سے ہوں گے، اور آج پھر ایک اور ملاقات آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری ممکن ہوئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ معجزہ، کرامت، اس کی ضرورت اور اس کا تعلق خصوصی طور پہ ان کذابوں کے ساتھ جنہوں نے انسانی تاریخ میں کبھی خدائی کا دعویٰ کیا یا نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب بظاہر یہ کافی بعید سی چیزیں نظر آتی ہیں کہ معجزہ اور کرامت، اور دوسری طرف وہ لوگ جو خود کو جھوٹے لوگ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے نبوت کا، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو بنیادی طور پر جب آپ معجزہ کی تعریف دیکھتے ہیں اور معجزہ کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ مافوق الفطرت کام، مافوق الفطرت جو ہمارے فزیکل باؤنڈریز کے اندر نہیں آ سکتا، جو ہماری فزیکل کیپیبلٹیز ہیں، فزیکل پاسبلٹیز ہیں، وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی اس ٹائم فریم کے اندر جس کے اندر وہ بات وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ تو وہ جو خاص بات ہے وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ پہ ہونا جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے ہونا، یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اچھا، جیسے ہم آپ کو ایک دو معجزات کی بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کا معجزہ تھا کہ جب وہ عصا پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مردے کو اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے کم باذن اللہ، کھڑا ہو جائے اللہ کے حکم سے، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح وہ مادرزاد نابینا کو جب اس کے ہاتھ پہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، تو اللہ کے نام کی برکت سے وہ دیکھنے لگتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو دور اگر دیکھیں تو وہ جادوگری کا دور تھا، اور اس زمانے میں جو فن یا جو علم پیک لیول پہ جا رہا تھا وہ جادوگری کا تھا۔ آپ اس کی ایک مثال اہرام مصر کو سامنے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک ساری انجینئرنگ اور سائنس اس بات پہ پریشان ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھروں کو کس ترتیب سے کیسے کر کے، اور ابھی تک اس میں جو حساب کے فارمولے اور کلیے نکل رہے ہیں، اور اس کی جو چیزیں آپ کو مطلب جیسے جیسے سائنسدان ابھی تک اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، ابھی تک اس میں نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں، تو اس کی کوئی ایکسپلینیشن ابھی تک بھی فزیکل لائف پہ نہیں آ رہی۔ تو بات کیا ہو رہی ہے؟ معجزے کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا چیز اہم تھی اور کیا چیز سب سے زیادہ پیک لیول پہ جا رہی تھی؟ وہ تھی جادو کا علم۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ ایسا تھا کہ جو اس زمانے میں لوگوں کو چیلنج کرنے والا تھا کہ بھئی کوئی ہے تو اس کے مقابلے کا لا کے دکھاؤ۔ تو فرعون نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی اس کا مقابلہ کرنے کی، لیکن نہیں کر سکا تھا۔ الٹا جو جادوگر تھے، جو اس زمانے کے بڑے بڑے جادو کے ماہرین تھے، انہوں نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ یہاں سے معجزے کا ایک بنیادی فرق آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب ہم آتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ یونانی میڈیسن کا جو علم ہے وہ بہت پیک لیول پہ جا رہا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی دوائی نہیں تھی جو مادرزاد اندھا ہو، جو کوڑی ہو، مرنے والے کے لیے ان کے پاس کوئی دوائی نہیں تھی۔ تو اس زمانے میں، اس ٹائم فریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا، وہ معجزہ کس چیز کا تھا؟ وہ مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھے کو آنکھیں دینا، اس طرح۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات جو عطا کیے ہیں، خصوصی طور پہ معراج کا معجزہ، اگرچہ بہت سے معجزات ہیں لیکن خصوصی طور پر معراج کا معجزہ اگر دیکھیں، اسی طرح اگر معجزہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کا، تو آج تک یہ ایسا چیلنج ہے کہ کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسانوں کی ہدایت کے لیے جب انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا، پہلے تو ان کو معصوم بنایا۔ کوئی بھی شخص جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کے لیے پہلی بات کہ وہ معصوم عن الخطا ہو، اور اس کی گواہی اس کے دشمن بھی دے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے لیے ساتھ کچھ نہ کچھ نشانی، کوئی معجزہ بھی بھیجتے ہیں جس سے جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے چیلنج ہوتا ہے، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ واقعی یہ جو بات کر رہا ہے یہ واقعی اس ذات کی طرف سے ہے
جس نے یہ ساری کائنات بنائی، جس نے یہ سارے فطرت کے قوانین بنائے، اسی کے حکم سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جب ہم کذابوں کی طرف، اور جو میں نے اگلی بات کی کہ اس کا کذابوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ لوگ جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے نبوت کے، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود عنسی ہو، چاہے وہ طلحہ ہو، چلتے ہیں حسن بن صبا کو لے لیں، اور اس کے بعد ہر زمانے میں ایسے نمونے اور شکوفے اٹھتے رہے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ایسے تمام جھوٹوں پر۔ چلتے چلتے ہمارا دور آ جاتا ہے، تو آخری اس صدی کا جو دجال گزرا ہے وہ دجال تھا کون بھائی؟ مرزا غلام احمد قادیانی، مردود ملعون و مبغوض۔ اس کے بعد اور بھی لوگ آج کل کے زمانے میں، ابھی جب کہ الحمدللہ تعالی تھوڑا حالات بہتر ہو گئے ہیں اور لوگوں کے اندر علم آ گیا ہے، تو ابھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے تو لوگ تھوڑا ہچکچاتے ہیں، لیکن مہدی ہونے کا دعویٰ تو ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی کر رہا ہے۔ تو پہلے یہ بات دیکھیں کہ جب کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس نے کہا کہ میں بھی جو ہے معجزے کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے پہلے تو قرآن مجید کچھ ٹوٹا پھوٹا بنانے کی کوشش کی تھی، جو اس نے بنانے کی کوشش کی وہ ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر جو اہل زبان وہ اس پہ ہنستے تھے کہ یہ تو کیا پڑھ ہے، اور وہ اس کے جو ماننے والے تھے وہ صرف اور صرف ضد اور تعصب کی بنیاد پہ اس کو مان رہے تھے کہ بھائی بنو حنیفہ کے لوگ کہتے تھے، جو اس کے قبیلے کے اس کے ماننے والے اور اس کے فالور تھے، کہ ہمیں قریش کے سچے نبی کی نسبت اپنے قبیلے کا جھوٹا نبی پسند ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو تعصب اس حد تک آپ کو گرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تعصب کی بیماری سے بچائے۔ تو وہ لوگ اس کو نبی مانتے تھے۔ اب اس نے کہا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اگر بیمار کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں یا کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، ان کی دعا قبول کرتے ہیں اور وہ شفایاب ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمہ نے بھی کہا کہ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔ اب کیونکہ وہ جھوٹا تھا اپنے دعوے میں، اس نے کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا برکت کے لیے، تو اس بچے کے سر سے سارے بال ہی جھڑ گئے اور وہ کچھ دنوں میں مر گیا۔ ایک کنویں کے اندر پانی تھوڑا کھارا تھا، اسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا بھائی میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ اس نے تھوک ڈالا تو الٹا وہ پانی وہ کھارا بھی مزید ہو گیا اور خشک بھی ہو گیا کنواں۔ پہلے چلو کھارا پانی تو نکل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جھوٹے مدعی نبوت کو اس صورت میں ڈھیل نہیں دیں گے کہ وہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ سچا ثابت ہو۔ اور جو بھی کوئی جھوٹا نبی ہو، آپ ہمیشہ دیکھ لیں گے کہ اس نے جو کوئی پیش گوئی کی ہوگی، جو بھی کوئی دعویٰ کیا ہوگا وہ جھوٹا نکلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان عظیمی ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں جن لوگوں نے دعوے کیے خدائی کے، جن لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو استدراج دیا، ان کو ڈھیل دی۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے روایات میں، اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والے ہیں، لیکن روایات میں آتا ہے کہ 500 سال تک اس کو سر درد کا بھی مسئلہ نہیں ہوا۔ سر درد کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اور جب آپ خصوصی طور پہ ایک بہت بڑی سٹیٹ کو چلا رہے ہیں، اور اس سٹیٹ کو چلا رہے ہیں جس میں سلیوز وہ ماسٹر سے بھی زیادہ ہیں، اور پھر سلیوز بھی کیسے ہیں؟ شرارتی قسم کے، جو بنی اسرائیل کے شرارتی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے، اور جب ہم ان کو بار بار پڑھتے ہیں ان کا قرآن رویہ، تو ان کی لیک آف سیٹسفیکشن اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی انعامات کے باوجود بھی واپس بار بار کفر کی طرف لوٹنا۔ ان میں اچھے اچھے بزرگ بھی تھے، ہمارا ان کی طرف اشارہ نہیں ہے، لیکن اکثریت ان کی ایسی تھی جن کا ذکر قرآن مجید نے بار بار کیا۔ اچھا، تو ان سب کو چلانے کے باوجود کبھی 500 سال تک اس کے سر میں درد بھی نہیں آیا، اور یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں خناس بھر گیا کہ گویا میں تو بھائی مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں جو حکم کرتا ہوں میرا حکم پورا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں خدا ہوں۔ اور پھر آگے سے جو چمچے شمچے ہوتے ہیں وہ اور کام خراب کرتے ہیں، ہوا مارتے ہیں، پیر نہیں اڑتا، مرید اس کو اڑا دیتے ہیں۔ بادشاہ خود اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا اس کی تعریف کرنے والے اس کے وزیر مشیر اور اس کے چمچے کھڑچے اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔
تو وہی بات تھی، اور یہی وجہ ہوئی کہ پھر حامان وغیرہ بھی اس کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئے۔ تو بنیادی طور پر میں جو بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جو شخص خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اپنی بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، جب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی کسی بھی قسم کا نہیں آ سکتا۔ اب کوئی شخص اگر جھوٹا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دعووں میں ہی جھوٹا ثابت کر کے دکھائیں گے، تاکہ ہر سلیم العقل شخص وہ اس کو دیکھ کر سمجھ سکے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ بات جھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیشہ ایسے اسباب اور ذریعے چھوڑے ہیں، کیونکہ کل اللہ تعالیٰ نے پھر آپ سے پوچھنا بھی ہے، من رب کا، من نبی کا، ما دین کا۔ تو جب کل قبر میں یہ سوالات ہونے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی اتمام حجت کے لیے اس دنیا میں ہر شخص کے لیے، چاہے کوئی مولوی صاحب یا کوئی شخص اس تک یہ پیغام پہنچائے یا نہ پہنچائے، ہر سلیم العقل شخص۔ اب اگلی بات کو دیکھیں، میں نے مسلمہ کذاب کا ذکر کیا اور اس کے بعد آخری ذکر کیا آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ ابھی جو ہمارا نیا فتنہ اٹھتا جا رہا ہے کہ ہر کچھ دنوں بعد کوئی نہ کوئی نیا مہدی بن کے آ جاتا ہے، کوئی رینڈم سا بندہ اٹھ کے آئے گا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی چڑ ہوگی، اور اپنا چہرہ بھی اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجا ہوا نہیں ہوگا۔ وہ شخص کہے گا جی میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے بشارتیں ہوئی ہیں، یہ ہوا ہے، اور پھر اس کو ساتھ اس کے جو چمچے ہوتے ہیں وہ خود اس سے سیدھی بات نہیں ہو رہی۔ میں اس شخص کا نام نہیں لے رہا کہ اس سے بھی پھر وہ مشہور ہی ہوگا، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا یہی تو مقصود ہوتا ہے، لیکن اس کا جو چمچے ہیں وہ اس کی حمایت میں زمین آسمان کے کلابیں ملا رہے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا بشارتیں لے کے آ رہے ہیں۔ یار اللہ کے بندو، اتنا سا تو دیکھو کہ ایک آدمی کا اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ایک آدمی کی اپنی زندگی اگر اس کا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس جیسا نہیں ہے، اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا نہیں ہے، جو حضرت امام مہدی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، تو وہ کیسے مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد جو باقی ساری احادیث کو دیکھیں کہ امام مہدی کا ظہور کس جگہ ہونا ہے، کس مقام میں ہونا ہے، کس ترتیب سے ہونا ہے۔ اب چاہے وہ گور شاہی ہو یا چاہے یہ نام نیاد نئے اٹھنے والے، مجھے کچھ عرصہ پہلے مصر یمن کی طرف سے، یمن کے کچھ میں گروپس میں ایڈ ہوں واٹس ایپ میں، تو یمن کے لوگ بہت حکمت والے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں بہت اچھے ہیں، اور وہیں سے مسلمہ کذاب جیسے لوگ بھی اٹھتے رہے ہیں، اور ابھی حوثی باغی بھی ادھر کے ہی ہیں۔ تو یمن کے جو اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے۔ تو ان کی شاعری، ان کا جو پرحکمت باتیں ہیں، اس کے بعد وہ جب قرآن مجید کی تفسیر پہ باتیں کرتے ہیں، واہ! تو مجھے انہی گروپوں سے میسیج ریسیو ہونا شروع ہو گئے، جی ایک مہدی آ گیا ناصر نامی ادھر، ابھی کچھ دن گزرے ہیں تو ابھی پاکستان میں ایک مہدی صاحب اٹھ گئے ہیں، اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک کوئی پگڑی والے تھے۔ تو ایسے مہدیوں کے بارے میں ایک عوام الناس سے درخواست کروں گا کہ اس مہدی شریف کو آپ تھوڑی سی اپنی طرف سے دوائی پھکی کر دیا کریں، علماء سے بھی پوچھ لیا کریں، لیکن علماء نے دوائی پھکی نہیں کرنی ہوتی، یہ آپ کا کام ہوتا ہے عوام الناس کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جھوٹے دعوے کرنے والے ہیں۔ امام مہدی کا ظہور حدیث شریف میں آتا ہے، اور میں حدیث شریف نیچے حوالے میں لگا بھی دوں گا کہ ان کا جو ظہور ہوگا، پہلے تو وہ حالات کون سے ہوں گے، وہ حالات ابھی پوری طرح نہیں بنے، اگرچہ قریب قریب ہیں لیکن ابھی تک پوری طرح نہیں بنے۔ پھر ان کا ظہور جس زمانے میں ہوگا وہ حج کا زمانہ ہوگا، حج کے زمانے میں انہیں علماء کی ایک جماعت پہچان لے گی اور ان کو بیت اللہ شریف میں ہی پائے گی، اور بیت اللہ شریف میں ہی ان کے ہاتھ پہ پھر بیعت بھی ہوگی۔ اب ایک جھوٹا مہدی پہلے آیا تھا، جو مجھے اس کا نام نہیں یاد، جس نے بیت اللہ شریف پہ قبضہ کر کے اور بندوقوں سمیت اندر گھس گئے تھے، اور اس کے بعد بیت اللہ شریف کے اندر جو ہے نا انہوں نے ہاسٹیج سچویشن بنا لی تھی۔ وہ مہدی جو ہوں گے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین علیہ الصلاۃ والسلام، وہ حسنی حسینی ہوں گے، اور وہ جب ادھر جائیں گے تو مکہ کے اندر کوئی قتل و قتال ان کی وجہ سے نہیں ہوگا۔
ہاں بلکہ ان کے مقابلے میں ایک شخص جو حجاز سے باہر کا ہوگا، غالباً عراق کا، وہ اپنا لشکر ان کے مقابلے کے لیے بھیجے گا، تو مقام بیدا میں وہ لشکر پورے کا پورا زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ اعلان ہوگا کہ دجال کا پہلی دفعہ اعلان ہوگا کہ دجال نکل آیا ہے، تو امام مہدی کچھ لوگوں کو بھیجیں گے جو حال حوال کا پتہ کرنے کے لیے، تو وہ واپس آ کے بتائیں گے یہ خبر جھوٹی ہے، پھر دوبارہ خبر نکلے گی اور وہ خبر سچی ہوگی، اس وقت جو لوگ جائیں گے تو وہ ان کو دجال پکڑ لے گا اور وہ لوگ شہید بھی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ان کے لیے بڑی بشارت بھی آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں ان لوگوں کے گھوڑوں کو بھی پہچانتا ہوں اور ان لوگوں کے قبیلوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ بنیادی میں تھوڑا سا یہ بات کرنے کا مقصد اور یہ محدودیات کا پورا جو موضوع شروع کرنے کا مقصد کہ آج کل کے زمانے میں جو نام نہاد مہدی اٹھتے جا رہے ہیں مارکیٹ میں ہر کچھ دن بعد، جب ان کا چہرہ شریعت کے مطابق آپ کو نہیں نظر آ رہا تو ان سے بچیں، اور جس حد تک ہو سکتا ہے علماء کرام سے پوچھ کے ان کی مخالفت کریں۔ اس میں چاہے ریاض گوہر شاہی ہو اور چاہے اس سے پہلے لعین جو پہلے مہدی بنا اور پھر نبی بنا اور آخر پہ اپنے ہی گوبر میں گر کے مرا، مرزا قادیانی ملعون و مبغوض، اور آج کل کے زمانے میں اٹھنے والا کوئی بھی فتنہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں علماء سے جڑے رہیں، علماء سے پوچھتے رہیں اور دین کا علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم پڑھنے، سوچنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔